سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا میں ناچیز محمد اویس ربانی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ دیکھو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر تم چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ پیٹ پھیر لو یا روگردنی کرو، تو اللہ کے رسول کی ذمہ داری صرف بلاغ المبین ہے، ایک واضح آیات کا ابلاغ کر دینا، تبلیغ کر دینا۔ سبحان اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، اور اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے رسول نے بہترین انداز سے تبلیغ فرما دی، ہر ایک چیز کی، ظاہر باطن ہر شے آپ نے اپنی سنت، اپنے افکار، اپنے خیالات اور اپنی احادیث پیش کر دی، بلکہ جو کچھ بھی آپ کا ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ قرآن نے تو اس بات کی سند بھی دے دی کہ اللہ کا رسول وہی بولتا ہے جو قرآن چاہتا ہے، یا اللہ کی منشا اور مرضی وہی کی صورت میں اس کی زبان مقدس پہ آتی ہے۔ خواتین و حضرات، ایک موضوع جس کو میں بارہا زیر بحث لاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جہاں آپ ہیں وہ اللہ کی سرزمین، یعنی اللہ کی زمین پہ اللہ کا قانون، اس کا نظام نافذ کرنے میں آپ کی معاونت کر رہی ہو۔ یہ ایک پروگرام ایسا ہو کہ آپ کو اس سے ایک سبق مل رہا ہو، آج نہیں تو کل آپ جہاں ہیں وہاں پہ اللہ رب العزت کے قوانین نافذ ہو جائیں، نظام محمد مصطفیٰ نافذ ہو جائے۔ مگر وہ نظام ہے کیا؟ اسلامی حکومت ہے کیا؟ اس میں کردار کس کا ہوگا؟ منتخب کون کرے گا؟ انتخاب کس کا ہوگا؟ کیا اس کا کوئی رول ماڈل بھی ہے ہمارے پاس؟ ہم اس پہ بات کریں گے اور خوبصورت بات کریں گے۔ آج پروگرام میں تشریف فرمائیں، قرآن اور احادیث سے دلائل دیتے ہیں، محقق بھی ہیں، ریسرچر کے ساتھ ساتھ آپ تدریس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، حافظ قرآن ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ حافظ سجاد علی زہرائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہوں گا اپنے دوسرے مہمان کو، بہت ہی دھیما پیارا میٹھا انداز ہے، ہمیشہ پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، آپ ان کو ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف طریقوں سے رہنمائی فرما رہے ہوتے ہیں، اور میں تہہ دل سے ان کا ہمیشہ شکر گزار رہتا ہوں۔ تدریس سے بھی آپ کی وابستگی ہے، اور ساتھ ساتھ کتاب اور اس کا حسن، ان سب چیزوں سے آپ کی آگاہی شناسائی ہے۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں مفتی وسیم بندگی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے ہو، نظام حکومت اسلامی کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اس پہ آرگومنٹ کرتے ہیں، ڈیموکریسی کیا یہ اسلامی نظام ہے، یا پھر کسی کا چوز کر دینا، کسی کو کسی کے بعد جانشین قرار دینا، نیپوٹزم، یعنی ایک کے بعد دوسرا چلے آئے، یہ نظام ہے پہلی بات، اور ہے تو وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب بھی ہم اسلامی نظام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، میں موجودہ دور کے حساب سے بات کرنا چاہتا ہوں، فوراً ایک ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے، یا اسلامی نظام کے حوالے سے ایک ایسا بیانیہ جاری ہو جاتا ہے جس سے لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب خوف بیٹھنے لگتا ہے، اور یہ چیزیں خود میں نے کئی پلیٹ فارم پر ہوتے ہوئے دیکھی، اور لوگ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ شاید یہ جو اسلامی نظام آ جائے گا تو نہ جانے اس سے کیا انقلاب آ جائے گا، اور ایک دہشت پھیل جائے گی، اور یوں اس کا تاثر دیا جاتا ہے، اس کی شکل بہت سے میڈیا پلیٹ فارم پر اس انداز سے پیش کی جاتی ہے کہ جس سے لوگ گھبرانے لگتے ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے جو آپ نے لیا ہے، بالخصوص ہماری جو نوجوان نسل ہے، میں ان سے یہ گزارش کروں گا، یہ یہاں تو ایک چھوٹی سی رہنمائی ہوگی، وہ ضرور پڑھیں اس کو، کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سب کو اس کا فائدہ ملے گا۔ یعنی اس میں کوئی ایسا جھول نہیں رکھا گیا کہ کسی خاص فرقے، طبقے یا کسی خاص شخصیت کا فائدہ وابستہ ہو۔ اسلامی نظام وہ نظام ہوتا ہے کہ جس سے تمام ہی انسانوں کو بحیثیت انسان تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کا حق اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تھوڑی یہ بھی رہنمائی کر دوں کہ دیکھیں، جو لوگ دین اسلام کے حوالے سے، اسلامی نظام کے حوالے سے مکمل طور پر جانتے نہیں ہیں، تو انہیں اس کی غلط تشریح یا غلط انداز میں اس کو بیان کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھ کر متنفر کرنا، یہ انداز بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں خود رہنمائی فرمائی تھی، فرمایا یسروا ولا تعسروا، ایک مقام پہ فرمایا بشروا ولا تنفروا، کہ بھائی ایسا انداز اپنے صحابہ سے فرمایا نہیں اپنانا کہ جس سے لوگ متنفر ہو جائیں، مشکل میں پڑ جائیں۔
ایسا اس کا انداز اپناؤ، اس کی تصویر کشی یا منظر کشی اس انداز سے کرو کہ لوگ جڑ جائیں اور اس کے قریب آنے لگیں. تو جو اسلامی نظام ہے نا، اس کی جو ہے تشریح یا اس کی وضاحت یا اس کی جو عملی شکل و صورت بیان کرنی ہے وہ کرنی ہے کہ جو اس کے فوائد پر مرتب ہے، نہ کہ ایسا انداز اخذ کیا جائے لوگ ڈرنے لگیں کہ پتہ نہیں اب اس سے کیا ہو جائے گا، اسلامی نظام آ جائے گا. دیکھیں اسلامی نظام کا ترہ امتیاز کیا چیز ہے، یعنی اس کو ہم کیوں چاہتے ہیں کہ اس کو نافذ کیا جائے یا اس میں ہمارے لیے فوائد ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ ہے، اسلامی نظام کے اندر جو شخص بھی حاکم بنے گا وہ صرف اور صرف نائب کی حیثیت سے وہاں کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس پر یہ چیز یعنی شریعت کی طرف سے پابندی کے ساتھ نافذ ہوتی ہے اسلامی نظام کے اندر کہ وہ خود اپنے آپ کو اتباع رسول کے اندر رکھے گا، اور جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں سب سے پہلے وہ اپنی ذات پر لاگو کرے گا. یعنی وہ شخص خود شریعت کی حدود سے باہر نہیں ہوگا. یہ اسلامی نظام کا ترہ امتیاز ہے کہ جو حاکم وقت ہوگا وہ اپنے آپ کو پابند کرے گا. اچھا، جب وہ اپنے آپ کو شریعت اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا پابند کر لے گا تو دوسروں پر اس کو نافذ کرنا آسان ہو جائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت بنے تو آپ نے یہی والا پیغام اس وقت دیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، مجھے تمہارے اوپر نگراں بنایا گیا ہے، لیکن میں خود بھی پابند شریعت کا ہوں. اب لوگوں سے کہا تھا کہ میرا محاسبہ کرتے رہنا، یعنی کہیں بھی اگر شریعت کے دائرے سے میں باہر نکلتا ہوں تو تم نے فوراً جو ہے میری گرفت کرنی ہے اور اس میں میری اطاعت بھی نہیں کرنی ہے. کیونکہ وہاں ہوتا کیا ہے، ان الحکم الا للہ، کیونکہ وہاں جو حاکمیت ہے اصل میں اسلامی نظام کی وہ اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف سے. اچھا، ایک خرابی بڑی ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم اس نظام پہ بات کرتے ہیں، بالخصوص جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ لیں، ان کی باتیں بھی سنتے ہیں، اور بالخصوص جو مغربی جو فلاسفر ہیں اس دور کے اندر یا جو وہاں کے افکار رکھنے والے جو لوگ ہیں، نظریات، وہ کمپیئر کرتے رہتے ہیں اسلامی نظام کو اسلامی ممالک کے ساتھ. یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اتنے سارے اسلامی ممالک موجود ہیں اور یہاں ہمیں ان کے قوانین یا طریقہ کار کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے اسلامی نظام. یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں موجودہ دور کے اندر، یہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی رہنے کی ایک جگہ ہے، ریاست ہے. اسلامی نظام نہیں ہے کہ آپ اس کو پیش کریں کہ بھائی یہ ہے اسلامی نظام، لہٰذا آپ اس کو جو ہے نا سامنے رکھ کر اور یہ متعین کر سکیں کہ یہ ہے اسلام. نہیں، یہ جتنے بھی اسلامی ممالک موجودہ دور کے اندر موجود ہیں، جزوی طور پر اسلامی احکام نافذ ہیں، جزوی طور پر یا پیپر ورک میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن عملی طور پر اسلامی ممالک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلے تو حاکم وقت ہی اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہی اپنے آپ کو مستثنی سمجھتا ہے، قانون سے بالا تر سمجھتا ہے، وہی اپنے آپ کو ان الحکم الا للہ اس کے تحت رکھتا ہی نہیں ہے. تو پھر اسلامی ممالک کو ہم اس رول ماڈل کی حیثیت سے نہیں رکھ سکتے، اور یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے. یعنی اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، یہاں جو عوام ہے یہ مرکز ہے لوگوں کے رہنے کا، بس مسلمانوں کے، لیکن یہ اسلامی نظام کی منظر کشی نہیں کر رہا. ایسا نظام تھا ماضی قریب میں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی نظام ہے؟ دیکھیں، ماضی قریب میں تو نہیں ہے، ماضی بعید میں اس طرح کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر خلافت راشدہ کا جو نظام تھا وہ مکمل طور پر اسلامی نظام تھا. اچھا، اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور آ گیا بیچ میں، لیکن اسی دور کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا دور خلافت آیا تھا تو اس کو بھی ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی اسلامی نظام کے مطابق تھا، اسلامی آئین کے مطابق تھا، اور پھر اس کے ثمرات بھی دنیا میں نظر آتے تھے. تو ابھی ماضی قریب میں تو کوئی بھی ایسا سسٹم ہمیں نہیں نظر آتا ہے جو مکمل طور پر اسلامی نظام سے ہماہنگ ہو اور اسی طرح رائج کیا گیا ہو. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب، یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا. یہاں پہ مثال بھی دی گئی اور بیان فرمایا گیا کہ خلافت راشدہ کا نظام جو ہے یہ ایک اسلامی نظام کی عکاسی کرتا ہے. اب میرے پاس ماضی قریب میں تو کوئی مثال نہیں ہے، ماضی بعید کی یہ مثال کہ خلافت راشدہ کا نظام، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ چاہیں گے کہ اس سرزمین پہ خلافت راشدہ کا نظام آ جائے؟ اس میں آپ کی سپورٹ ہوگی یقیناً. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وآلہ الطاہرین. پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں اور موقع ملتا ہے بہت کچھ سیکھنے کا، علماء کے ساتھ بیٹھنے کا. میرے لیے بڑے شرف کی بات ہوتی ہے کہ میں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں. آپ نے سوال کیا خلافت راشدہ کے حوالے سے. دیکھیں، پہلے بھی ہم اس پر پروگرام کر چکے ہیں، اور ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے کبھی بھی کمپرومائزنگ دین بیان نہیں کیا 1400 سال سے. جو ہے
وہی ہے اللہ کے رسول کی وصیت اور قرآن، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدون، تو خلفائے راشدون سے ہم مراد لیتے ہیں رسول خدا کے مقرر کردہ اوصیاء جن کے انہوں نے نام لے کر بتائے تھے۔ ہم نے چونکہ کبھی بھی حکومت کو نہیں یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جو بھی آ کے حاکم بنے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، اور میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے جس طرح مطلق یہ اطاعت واجب کی ہے اولو الامر کی، تو اللہ کبھی کسی ایسے کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا جو آپ کو کمپرومائزنگ چیز بتائے، جو آپ کو بھلی چیز بھی بتائے بری چیز بھی بتائے۔ اس میں آپ کے لیے پریشانی ہے کہ آپ جو ہے اب اس کو بیٹھ کے اوپر اس کو فوکس کریں کہ اس میں ٹھیک کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ اب جو دور چل رہا ہے، کیونکہ اسی وقت جو ہے وہ جو خلافت راشدہ جسے کہا جاتا ہے اسی وقت جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر ملوکیت کا دور آ گیا اور بیٹا پھر باپ، اس طریقے سے وہ سسٹم چلنا شروع ہو گیا۔ تو خاندانوں میں جو ہے وہ ایک چیز چلی گئی کہ جنہیں نہ خدا نے مقرر کیا، نہ ان کے مثال کے طور پر کوئی ایسا علم تھا ان کے پاس، یا تو ہم نے کبھی بھی جو ہے نا وہ ظالم کی جو بھی حکومت تھی یا جس نے اہل بیت رسول خدا پر ظلم کیا، کسی قسم کا کوئی انہیں نہ سپورٹ کیا ہے، نہ کبھی انہیں کوئی سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں پردیسیوں کی طرح زندگی گزاری ہے، اور ہم پر بھی ظلم کیا گیا، کیونکہ جو بھی حکومت آتی تھی کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ ہمارے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ امامت کی طرف ہے۔ اور آپ دیکھ لیں تاریخ اسلام اٹھا کر، تو جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں سب کو قتل کیا گیا، اور کربلا کی مثال آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد جو بقیہ امام، پھر حتیٰ وہ وقت آ گیا کہ اللہ نے اپنی حجت کو غیبت میں اٹھا لیا۔ اس دور کے اندر جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہزاروں ذہن، ہزاروں باتیں، ہزاروں تفرقے، مختلف قسم کی سوچیں، تو یہ چیز اس وقت ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ یہ نظام اس ملک میں اس جگہ پر چل سکتا ہے جہاں پر آپ ایک فقہ کے لوگ ہوں، ایک مسلک کے لوگ ہوں، اور خلافت کو قائم کریں، یا مثال کے طور پر جس طرح سے بیان کی جاتی ہے، تو پھر ہی ممکن ہوتا ہے۔ اب کوئی ایسا ملک ہے جہاں پر فقہیں مختلف قسم کی ہوں، مسالک مختلف قسم کے ہوں، عقائد مختلف قسم کے ہوں، ایک کہتا ہو اور نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، ایک کہتا ہو کہ نہیں تھا، نبی بشر تھے، اس پر جھگڑے ہوتے رہے ہوں، ایک دوسرے کی مساجد میں جو ہے وہ جانے سے لوگ جو ہے وہ ڈرتے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے تب ممکن ہیں کہ جب آپ مل کر سارے توبہ کریں بارگاہ خداوندی میں، اور حجت خدا جو اللہ نے غیبت میں لے لیے کہ سرنڈر کریں اللہ کے نظام کے آگے، کہ اللہ اپنی حجت کو واپس بھیجے۔ یہی جو ہے وہ ہمارے پاس چارہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مثال کے طور پر کہہ دوں کہ چلیں بھئی حجاز کے اندر جو ہے وہ سارے ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، تو وہاں پہ ایک نظام چل رہا ہے۔ اب وہ جس طرح سے نظام چل رہا ہے، جس طرح کی حکومت ہے، کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کس طرح سے فلسطین پر ظلم ہو رہے ہیں، خاموشی، اور جو ہے وہ ایک نئی سوچ، ایک نیا جو ہے وہ وہاں پر نظام لایا جا رہا ہے، اور پہلے قانون دین اسلام کے اور ہوا کرتے تھے، اب دوسرے ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جس طرح سے اس وقت جو چل رہا ہے، آپ لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے آپ سوچیں تو آپ کے لیے بالکل ناممکن ہو جائے گا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں، کیونکہ سب کے مسلک مختلف ہیں، سب کی سوچیں مختلف ہیں۔ حل فقط یہی ہے کہ اللہ نے جو جسے مقرر کیا ہے، وقت آخر ہے، جس طرح سے دنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، بیچارے فلسطینی مظلوم جو ہے وہ اس وقت رو رہے ہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں، بچے معصوم مر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ اپنے امر کو غالب فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ اپنے امر کو غالب فرمائے۔ مفتی صاحب، ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک آئیڈیل نظام ہے جو اسلام پرووائڈ کرتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ انتخابات کا سلسلہ جو ہمارے یہاں رائج ہے، یہی انتخابات کا سلسلہ اسلامی نظام حکومت میں ہوتا ہے یا پھر شورا کا سلسلہ ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے ورژنز ہیں، ہم کس ورژن کو اسلامی ورژن سمجھیں؟ انتخابات یا الیکشن، یا اس آدمی کے لیے جو حاکم ہے اس کی کنفرمیشن کے لیے؟ دیکھیں، موجودہ حالات کے مطابق تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا
کہ دین اسلام میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کسی کو اپنا امیر منتخب کرنے کے لیے۔ اس کے 3 طریقے ہمیں جو ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ پہلا تو یہ ہے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو جو عوام الناس تھی انہوں نے خود مل کر آپ کو منتخب کر دیا، یہ ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو خود حاکم وقت ہے وہ مناسب سمجھتا ہے کسی شخص کو کہ یہ اس لائق ہے اور یہ بہتر ہے اور اس کے اندر یہ قابلیت ہے اور اس کو جو ہے منتخب کر دیا جائے۔ تو اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب فرما دیا تھا۔ یہ بھی طریقہ ہو، یہ طریقہ بھی ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو ہم مجلس شورا کا نام دیتے ہیں، کہ آپ ایک اس کی مجلس بنا لیں اور لیکن وہ مجلس عام لوگوں کی نہ ہو، وہ خاص قابلیت رکھنے والے اہل علم اور تقوی والے، صاحب تقوی، پرہیزگار اور حکومت کے حوالے سے سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی ایک مجلس قائم کر دی جائے اور وہ مجلس کسی سمجھدار شخص کا انتخاب کرے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کی ایک مجلس شورا قائم فرمائی تھی اور انہوں نے مل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب فرما دیا تھا۔ تو یہ 3 طریقے تو ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو موجودہ ہمارا نظام ہے، جو جمہوری نظام ہے، یہ ویسے کوئی اسلامی نظام نہیں ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے یہ اسلامی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ووٹ دینے والے لوگ ہیں اس میں ایک ڈاکٹر، انجینئر بھی جا کر ووٹ ڈال رہا ہے اور ایک عام شخص جس نے بالکل کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں، سادہ ہے، کہیں دیہات کا رہنے والا، وہ بھی ڈال رہا ہے۔ اب دونوں کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے تو برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ وہ جو قابل شخص ہے، جس کے اندر قابلیت ہے، جو صحیح فیصلہ کر سکتا ہے، اس کا اور اس کا ووٹ برابر تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب رائج یہی ہے، یہاں پر ابھی فی الوقت ہم اس نظام سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس نظام سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ووٹنگ کا نظام غیر اسلامی ہوگا؟ بس اس کو اسلام میں نہ داخل کر رہے ہیں نہ ہم نکال رہے ہیں اس کو، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے نقطۂ نظر سے اس سے اختلاف ہمیں ضرور ہے، کیونکہ یہ وہ نظام نہیں ہے کہ جس کے ذریعے درست طریقے سے کسی قیادت کو منتخب کیا جا سکے۔ اصل میں یہ ہمارا نظام تو ہے بھی نہیں نا، یہ تو ہم نے مغرب سے لیا ہے، ان سے اڈاپٹ کر لیا ہے، اور اس طریقے سے ہمارے ہاں تو وہ 3 نظام جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خود مل کر منتخب کریں، یا کوئی مجلس شورا بنا لی جائے، یا جو پہلے کا حاکم وقت ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اپنے بات کسی کو درست سمجھتا ہے اور اس کو وہ منتخب کر لیتا ہے، یہ ہمارے ہاں نظام ہے۔ یہ جو بادشاہوں کا نظام ہوتا ہے، ملوکیت، یہ تو کوئی اسلامی نظام نہیں؟ یہ بالکل اسلامی نظام نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں بادشاہت ہے ہی نہیں۔ اسلام میں تو خلافت کا تصور تھا نا، اسلام میں نبی علیہ السلام نے یہ تو فرمایا تھا کہ اسلام میں بادشاہت کا کوئی تصور نہیں، لیکن پیشن گوئی فرما دی تھی کہ بھائی یہ خلافت کا جو سلسلہ ہے یہ 30 سال رہے گا اور اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ لیکن اگر بادشاہی نظام ہی ہے، یہ تو ہے نا قیادت کا انتخاب، چلیں قیادت کے انتخاب کا طریقہ درست نہیں ہے، لیکن اسلامی نظام پھر بھی نافذ کیا جا سکتا ہے، یہ تو ممکن ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس لیے کہ جس شخص کو بھی آپ نے منتخب کر لیا، اگر وہ خدا ترس انسان ہے، اگر وہ اسلام کو سمجھتا ہے، خوف خدا ہے اس کے اندر، اور وہ اسلامی نظام کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ایک اسلامی ملک کو خوشحال بنا دوں اور اس کے اندر ہر ایک کے حق کا تحفظ ہو جائے، تو وہ اسلامی نظام تو نافذ کر سکتا ہے نا۔ چلیں قیادت کے انتخاب کا طریقہ یہاں درست نہیں ہے، لیکن اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ قائد ہی کرے گا نا، یہ عام عوام کیسے کرے گا؟ نہیں، وہی کرے گا نا، تو اسی کی تو بات کر رہا ہوں کہ چلیں قائد تو منتخب کر لیا، انتخاب بھلے غلط ہو چکا ہو، ہاں، نافذ وہ صحیح چیز کرے، نافذ تو کر سکتا ہے نا وہ صحیح چیز، لیکن ہمارے یہاں ہمارا ابھی مطالبہ بھی یہی، کیونکہ ابھی اس نظام سے ہم باہر نہیں آ سکتے، ابھی جو ہمارے یہاں نظام رائج ہے اس سے تو ہم باہر نہیں آ سکتے، اسی میں رہ کر اصلاح کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو حاکم وقت بنتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسلامی نظام کو نافذ کرے۔ اچھا، ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ناممکن بات نہیں ہے کہ ہم اسلامی نظام نافذ نہ کر سکیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگوں کا فرقوں کے اعتبار سے، مسالک کے اعتبار سے ایک کسی چیز پر جمع ہونا، کیونکہ جو نظام عدل ہے اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ نظام حکومت جو اسلام نے دیا اس پر بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو حدود اللہ ہیں کہ بھائی چور اگر چوری کرتا ہے تو ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹ دو، تو شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑے لگا دو، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ قانون کا مسئلہ نہیں ہے کہ قانون کے لیے ضروری ہو کہ تمام مسالک کے لوگ ہوں،
کیونکہ اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ہر شخص اپنے فقہ کے مطابق عمل کرے، لیکن وہ عمل جو کرے گا فقہی مسائل کے اندر کرے گا، اپنے فروعی مسائل کے اندر کرے گا. اور جو نظام حکومت ہوتا ہے وہ ایک بنیادی ڈھانچہ ہے جو اسلام نے فراہم کیا. اگر آپ وقت دیں گے تو میں اس کی چند مثالیں پیش کر دوں گا کہ اس کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس آیا کہاں سے، کیونکہ انسان بنائے گا نا تو اس کے اندر خامی ہوگی اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی مفادات کا تحفظ ہوگا، لیکن اللہ نے بنایا، اللہ نے نظام کائنات بنا کر دیا. اور یہ دیا کہاں پر؟ قرآن میں دیا. الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کے اندر. پھر یہ بھی فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی سب سے پسندیدہ نظام ہے. اب اس کی چند خصوصیات میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر اسلامی نظام کے اندر یہ تصور ہے کہ انسان سب برابر ہوں گے. برابر سے مراد یہ ہے کہ انہیں جو حقوق ملیں گے اس کے اندر وہ سب ایک جیسے ہیں. اچھا، اس کا ذکر بھی کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. یہ تصور فراہم کیا ہمیں اسلام نے. اسی طرح اسلام کے اندر یہ بھی ہے کہ اسلام انسان کا احترام سکھائے گا، یعنی جو نظام عدل ہمارا ہے اس میں انسان کا احترام ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اچھا، یہ انسان ہونے کے ناطے ہے، مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہے، فرقے کی بنیاد پہ نہیں ہے، حتیٰ کہ مذہب کی بنیاد پر بھی نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کے بھی وہی حقوق ہوں گے. اسی طریقے سے اسلامی نظام عدل کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کریں گے. نہیں، غیر مسلم بھی آپ کیا رہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی معاہد کو قتل کر دیتا ہے ناحق تو اس مسلمان پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. تو اتنا تو تحفظ ہے. اسی طرح ان کے اپنے جو لاز ہیں غیر مسلموں کے، اگر وہ اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ اس کا بھی ان کو فائدہ دیا جائے گا اور وہ اپنے لاز کے مطابق کام کر سکتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پر اسلامی احکام نافذ کریں. مثلا ان کا نکاح ہو رہا ہے، ان کی طلاقیں ہو رہی ہیں، ان کا جو اپنا نظام ہے نا اس کے مطابق اسلام اسے قبول کرے گا اور اسلام بولے گا یہ جو کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ بالکل درست ہے. اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک بالخصوص جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دنیاوی نظاموں کو دیکھتے ہیں نا تو اس کے اندر جو ایک انسانی اقدار ہیں اس کا لحاظ نہیں ہے. ابھی جو مغرب کے اندر، یورپ کے اندر آپ کہتے ہیں بڑا عدل و انصاف ہے، لیکن جو انسانی اقدار ہے اس کا لحاظ نہیں ہے. کیوں؟ سب کو ایک لیول میں کر دیا. اسلامی نظام کی خاص بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، آپ کے ساتھ زیادتی آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن زیادہ پرامن اور خوشگوار معاشرہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں. اچھا، اس کی طرف کون لے کر آتا ہے؟ اسلام لے کر آتا ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہا کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے. ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. دیکھیں ثمرہ کتنا زبردست ہے. قرآن نے بیان کیا کہ اگر تمہارا گہرا دشمن بھی ہے نا، جب تم اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ گے تو وہ گہرا دوست بن جائے گا. تو یہ انسانی اقدار جو ہیں اس کا لحاظ بھی اسلامی نظام کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی بے شمار ایسی خصوصیات ہیں کہ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو اس سے، جیسے ہم عدل و احسان کی بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلم ہے اور دوسرا غیر مسلم ہے، اسلامی نظام یہ کہتا ہے کہ قانون میں سب یہاں برابر ہو جائیں گے. مثال کے طور پر اس کی ایک ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں مثال ملتی ہے کہ ایک منافق شخص تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. وہ ایک یہودی کے ساتھ جھگڑ جاتا ہے اور حضور علیہ السلام کے پاس اپنا ایک کیس لے کے آ جاتا ہے. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو فیصلے کے مطابق جو ہے وہ پلڑا اسی کا بھاری تھا جو یہودی تھا، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب وہ مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا. وہ مان نہیں رہا تھا منافق. لیکن ہوا کیا کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کس پر کیا کہ ایک نظام بتایا کہ بھئی اسلامی نظام میں کسی کا مسلمان اور یہودی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ کون شخص حق پر ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو ذات کا ہونا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جی ہماری قوم سے، قبیلے سے ہے. تعصب، اس کو تعصب کہتے ہیں. دیکھیں اسلامی نظام میں تعصب نہیں ہے. ابھی یہ تعصب ہمارے یہاں بھی چل رہا ہوتا ہے، صوبوں کا بھی چل رہا ہوتا ہے، علاقوں کا بھی چل رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے تعصب اختیار کیا وہ جاہلیت پہ مرا. نبی علیہ السلام نے سختی سے مذمت فرمائی اس کی. حافظ صاحب، اسلامی نظام کا ایک چہرہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، اور میں یہ بڑا موٹا سوال پوچھ رہا ہوں، اور ظاہر یہ سوال بڑی زور سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو اسلامک نظام کا ورژن ہے وہ امامت بیس ہی ہے، اور اگر اس میں سے امامت نکال دی جائے تو کیا وہ نظام باقی رہے گا؟ اس کو ہم اسلامی نظام کہہ سکیں گے؟ جی بالکل، آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں جو ہے اگر امامت کو نکال دیا جائے تو پھر نظام نہیں رہ سکے گا. پھر وہ جس طرح سے دنیا کی اور قومیں زندگی گزار رہی ہیں اب اس طرح سے ہے. اچھا، میں اپنے جملے کو بارہا دہراتا ہوں کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے.
اب مثال کے طور پر جس طرح سے مفتی صاحب نے روایت پڑھی کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ 30 سال خلافت رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، تو یہ اصل میں آؤٹ آف سینس چیزیں ہیں. اچھا. باتوں کا باتوں سے ٹکرانا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، وصیت 12 کی اور مدت 30 سال، جس میں سے رسول نے 12 کہیں، آپ 4-5 کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں راشد ہونے کا، باقی کو آپ نہیں دے پا رہے. تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. اگر مثال کے طور پر رسول خدا نے 12 کہے ہیں تو آپ کو 12 بتانے چاہیے کہ بھئی یہ رسول کے 12 ہیں. ایک اسلام طریقے 4. خود ابھی مفتی صاحب نے اس بات کو کہا، مفتی صاحب کا جملہ دہرا رہا ہوں کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو چنا، پھر حضرت عمر نے شورا بنائی. اور یہ مفتی صاحب نے 3 قانون بتائیں، ایک قانون نہیں بتایا، 2 قانون نہیں بتائے، وہ میں نے خود پڑھے ہیں، بلکہ سوال کیا ہے کہ جو طاقت کے زور پر آ جائے وہ بھی خلیفہ ہے، جو اپنے کو بیٹے کو یا رشتہ دار کو بنا کر چلا جائے وہ بھی خلیفہ ہے. اب یہ ان اسلامی نہیں ہے. دیکھیں وہ نظام اسلامی وہ اسلامی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں بس آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، میری بات چل رہی ہے. آپ نے 2 باتیں بیچ میں ڈالی ہیں، یہ دونوں ہمارے نزدیک اسلامی نہیں ہے کہ اگر کوئی طاقت کے زور پہ آئے یا جو نااہل تھا اس کو اس نے وہاں پر فائز کر دیا. اچھا، یہ لوگوں کا بنانا شورا یہ تو اسلامی ہے. جی جی جی. تو اللہ کا دین جو ہے وہ آپ کو بیک وقت یہ نظام دے رہا ہے 3 قسم کے، تو یہ تینوں اسلام ہیں. جی یہ جو ہے چیز سمجھنے کی ہے. ایک جو لوگوں نے چنا تو اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر نے چنا، پھر انہوں نے شورا بنائی. سوال یہ ہے کہ اس نظام کے لیے رسول نے کیا کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے کیا دیا ہے ہمیں؟ میرا سوال یہ ہے، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں پر رکھا تو کوئی ایک روایت مجھے مل جائے بطور دلیل کہ فلاں جگہ رسول خدا نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ بنا لیں گے، یا یہ نظام کہا ہو کہ جو میرے بعد آئے وہ جو ہے کسی کو اگر چن لے تو یہ بھی اسلام ہے. دیکھیں میں جو ہے ایک چیز پر وہ یقین رکھتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس دین اگر کوئی ہے تو اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. جو بھی اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تبلیغ کرے گا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور وہ آخرت میں خسارے میں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 قسم کے طریقے ہیں، ان 3 قسم کے طریقوں کے لیے کوئی ایک آیت اور ایک حدیث. یہ آپ سوال مفتی صاحب سے، ہاں یہ مفتی صاحب مجھے جواب دے دیں، پھر میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ نے جو آیتیں بیان کی ہیں نظام کے لیے، اختیار کے لیے، وہ پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ مجھ پر اعتراض ہوتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں، خاص کر جو ہے وہ کمنٹس میں بھی کہ بھئی آیتیں پڑھتے رہتے ہیں اور مصداق نہیں سمجھاتے. بالکل واضح اور آسان سمجھاتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ ہمارے پاس جو بھی روایت قرآن مخالف ہوگی ہم اسے قبول نہیں کریں گے، عقل مخالف ہوگی قبول نہیں کریں گے. بسم اللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے بذات خود ہمارے نزدیک کسی کو نومینیٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی کو خلافت کے لیے منتخب نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے. یہ ہمارا موقف ہے اور ہمارے نزدیک یہی ہے. البتہ ہمارے پاس اس طرح کی احادیث موجود ہیں کہ جن میں یہ اشارات موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. مثال کے طور پر جب نبی علیہ السلام اپنے آخری ایام میں آپ طبیعت خراب تھی، علالت میں تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امامت کی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور حضور کی حیات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے. جبکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق میری جگہ نماز پڑھائیں، تو آپ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک رقیق القلب شخص ہیں اور وہ وہاں پر نہیں کھڑے ہو سکتے. جی ہاں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، انہی کو کہو کہ وہی جا کر نماز پڑھائیں. تو یوں حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری حیات طیبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمازیں پڑھائی. اچھا، اسی طریقے سے مستدرک کی ایک روایت موجود ہے
جس میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ اگر کسی کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ جو ہے ان کی خلافت پر راضی نہیں ہوگا یا ان کی خلافت کو پسند نہیں کرے گا۔ اس مفہوم کے الفاظ حدیث پاک کے اندر موجود ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اشارات موجود تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم یعنی ظاہری طور پر ہم بھی نہیں کہتے کہ آپ کو ہی متعین فرمایا گیا ہو، یہ اشارات ہیں سارے، حکم نہیں ہے۔ اس کو نبی علیہ السلام نے لوگوں کے احوال پر چھوڑا ہے۔ البتہ یہ حضور نے ضرور فرمایا ہے کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین، تو ظاہر ہے یہ خلفائے راشدین کون ہوں گے؟ جو حضور کے بعد آئیں گے۔ اس کی مدت بھی صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے 30 سال کی بیان فرمائی ہے۔ تو انہی روایات کو لے کر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کے ارشادات سے تھا۔ اچھا، اب طریقہ کار نہیں بتایا، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا نا کہ بھئی آپ نے یہ 3 طریقے بتائے ہیں، تو طریقہ کار نبی علیہ السلام نے نہیں ارشاد فرمایا اس طریقے سے بناؤ، اس سے لوگوں کے حوال پہ چھوڑ دیا جو چیز کہ نبی یہ نہ بتائیں وہ اسلام ہو سکتا ہے، جو چیز نبی نہ بتائیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا، مگر جس پہ راضی رہیں، خاموش رہیں، وہ سنت تو ہوگی۔ وہ سنت تو ہو گئی نا۔ اگر یہ ایسا چلیں اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں، ایک منٹ، نہیں اس کو ایک اور طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ اگر پھر یہی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو خلیفہ منتخب کرنا ہی اسلام ہے تو پھر تو منتخب کر کے جانا چاہیے تھا۔ پھر آپ اس کو بھی کہیں کہ یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے منتخب فرمایا کسی کو؟ بالکل فرمایا۔ ان کے نزدیک کیا ہے، ہمارے نزدیک نہیں کیا، ہم نہیں مانتے اس کو کہ نبی علیہ السلام نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا خلافت کے لیے۔ اب آپ بتائیے۔ آپ تمام کر چکے؟ جی دیکھیں، پہلی جو چیز ہے وہ میں نے جو سوال اٹھائے تھے طریقہ کار کے، تو حضرت نے جو ہے نا اشارے کی طرف ذکر کیا۔ تو آپ پڑھ لیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن۔ رسول خدا جب تک زندہ ہیں کوئی نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے، ٹھیک ہے، گروہی طور پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو 2 جماعتیں بن گئی، ایک کہتے ہیں وصیت نہیں کی، ایک کہتے ہیں وصیت کی ہے۔ اور اشارہ جو انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ پڑھیں گے سارا کا سارا وہ مطلب جو معاملات اس وقت کے، تو جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو بیعت کی گئی حضرت ابو بکر کی، تو وہاں پر جو معاملات ہوئے اسے آپ دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے گا، تو انصار صحابہ نے کہا کہ ایک خلیفہ تم میں سے، ایک خلیفہ ہم میں سے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، آپ وزیر مشیر ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہا، بالکل بخاری میں لکھا ہے، تمام حدیث میں لکھا ہے۔ حدیث بتائی تھی انہوں نے، حضور کی حدیث بتائی تھی، الائمۃ من القریش، من القریش، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ان کا نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، پھر کہہ رہے ہیں الائمۃ من القریش، قریش میں سے کہنا۔ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بندے کو منتخب نہیں کیا، نومینیٹ نہیں کیا، انہیں ضروری سمجھتے ہیں، بندے کو مشخص کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو خلفائے راشدین کا جو 30 سال کا کہا آپ وہ بھی نہیں مان رہے، پوری کروں، آپ تو اس کو بھی حدیث نہیں مان کے ٹکرا رہے ہیں۔ میں دے رہا ہوں دلیل میں بیٹھا ہوں، یعنی نام نہیں لیا، بس قبیلے کا بتایا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا، انہوں نے یہی بات، یہی ہم نہیں مانتے، یہ چیز نہیں مانتے۔ اچھا، آپ کہ رسول جو ہے لوگوں کو منجدار میں نہیں پھنساتے، رسول کا کام ہے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانا۔ قبیلہ بتایا، قبیلہ بتایا، قریش سے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب پہلے تو کہا کوئی وصیت نہیں ہے، چلو اتنا ہوا کہ قبیلہ تو بتا دیا نا، اتنا پتہ چل گیا کہ ہمیں رسول خدا نے قبیلہ بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس اشارے کو انصار صحابہ کیوں نہیں سمجھے تھے؟ تو وہ کہتے حضرت ابو بکر کہ بھائی مجھے رسول خدا نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، لہٰذا مجھے خلیفہ ہونا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ خلیفہ ہوں گے۔ انہوں نے بھی نہیں کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہوئے تھے لہٰذا آپ کو خلیفہ ہونا ہے۔ پھر اگلی جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ امیر المومنین نے بیعت نہیں کی تھی، بخاری میں جو لکھا ہے 6 مہینے تک۔ تو انہوں نے امیر المومنین نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ آپ خلیفہ ہو گئے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، حالانکہ میں اس چیز کا خود کو حقدار سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، روایت یہ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے اپنے فضائل پڑھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ریٹرن میں بھی یہ بات نہیں کہی کہ بھائی مجھے تو مصلی پر کھڑا کیا تھا، آپ بلا وجہ میری بیعت نہیں کر رہے، میں کیوں آپ سے پوچھتا۔ تو یہ تو خود انہوں نے آن نہیں کیا، ایک چیز یہ۔ دوسرا یہ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو قبیلہ بتا رہے ہیں، وہ قبیلے کا فرد کیوں نہیں بتا رہے؟ الائمۃ من القریش، ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے وہ سنائی گئی۔
الائمۃ من القریش، ہمارے پاس جو موجود ہے روایت الائمۃ من القریش من بنی ہاشم. اچھا ٹھیک ہے، بنی ہاشم، اس میں سے پہلے اول جو ہے امیر المومنین کی وصیت کی، پھر ان کے بعد امام حسن کی، امام حسین کی، اور امام مہدی تک جو آپ کے پاس وصیت موجود پڑی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں ترتیب جو ہے وہ دے دی. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بنایا. یہ جو ہے اشارے والی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اشارے کو خود انہوں نے بھی آن نہیں کیا. اشارہ اخذ کیا نا ہم نے. دیکھیں نا، دیکھیں تو ہم کہہ رہے ہیں نا، اگر انہوں نے اشارے کو آن نہیں کیا تو خلافت کو کیوں ایکسیپٹ کر لیا؟ ایک بات ہے نا، انہوں نے خلیفہ ہونا مان لیا، انہوں نے خلافت پر وہ آ گئے. یہ تو ابھی ہم لوگ مطلب یہ بات کر رہے ہیں نا کہ چلیں دلائل پر بات ہونے لگی. اس زمانے میں بات پوری کر لوں، اگر اشارے میں سب چیز ہوتی، ہم جو کہتے ہیں بات کہ امیر المومنین مطیع فرما بردار رسول خدا ہیں. اگر رسول خدا کا اشارہ یہی تھا، خدا کی قسم اگر کوئی پہلی بیعت کرتا خود مولا علی کرتے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کرتی، امام حسن کرتے، امام حسین کرتے. حالانکہ ان لوگوں کا جو ہے وہ ایک یہ کہ آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، وہ رسول خدا نے اتنے فضائل پڑھے امیر المومنین کے. سیدہ زہرا سیدۃ النساء العالمین، یعنی جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. کم از کم یہ پوچھا جاتا کہ بھئی ہم جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے. تو یہ چیز جو ہے مثال ہماری جو چلتی ہوئی آ رہی ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. کیا انصار جناب حضرت سعد بن عبادہ کو لے کر آئے؟ سعد بن عبادہ نے بھی تو اس کو تسلیم نہیں کیا نا خلافت کو. انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ وہ خود دعوے دار تھے کہ میں خلیفہ ہوں، یا مثال اس طرح سے خلافت ہو کہ 2 خلیفہ ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں طریقہ کار، یہ جو میں نے آپ کو بات کہی ہے، کیا طریقہ کار ہے نظام حکومت؟ ہمارے پاس نظام حکومت کا یہ طریقہ کار ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، بلکہ ذوالعشیرہ کے وقت، اور یہ کنز العمال میں بھی روایت موجود ہے کہ جب پہلی دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تھی، اس میں رسول خدا نے کہا تھا میں تمہارے لیے ایسی دعوت لے کر آیا ہوں، اگر تم میری پیروی کرو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین دنیا میں وارث بنا دے گا دنیا کا، مطلب تمہیں جو ہے وہ انعام و کرام کرے گا. تو اس دعوت کو سب سے پہلے قبول کیا تھا امیر المومنین نے. تمام کے تمام سردار بیٹھے تھے، سب لوگ سن رہے تھے، بار بار امیر المومنین اٹھ رہے تھے. تو رسول خدا نے یہ جملہ اس وقت کہہ دیا تھا، یا علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ فی اہلی و فی امتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح سے وہ چلتا رہا وقت، آج کے دور میں ہم کسے ناظم بنائیں گے نظام حکومت کا؟ آج کے دور، آج تو آپ کے پاس بھی دیکھیں، آپ مثال آپ یو ایس اے میں رہتے ہیں جی، آپ پیدا ہی وہاں میں، آپ کو آپ کے ماں باپ نے شریعت سکھائی ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت آنی ہے، آپ نے مر کے دوبارہ اٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے احکام آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھائے ہیں. آپ یو ایس اے میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے فقہی اعمال جو بھی ہیں احکام ان پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو دین جو ہے آپ کے پاس اتنا تو ہے. آج اس دور کے اندر اگر ہم یہاں پر ہیں، آج جو ہمارے امور چل رہے ہیں جس طریقے سے انتخابات کے ذریعے، تو یہ ایک کمپرومائزنگ چیز ہے. آپ بھی کمپرومائز کر نہیں کمپرومائز آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کمپرومائز نہیں کروں گا. نہیں، بیان جو ہے ہمارا کمپرومائزنگ نہیں ہے. ہم اپنے بیان پر کھڑے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کے پچھلے پوڈ کاسٹوں میں وہ بتا چکا کہ ہم منتظر ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ فانتظرونی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش کی ہے. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کو قتل کیا، آخری نبی بچے حضرت عیسیٰ، اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. اب دونوں کو ایک ساتھ بھیجے گا تاکہ اپنی دنیا پر حجت قائم کر لے، اللہ کے امر کو غالب کر دیں. صحیح، یعنی امام کو اگر نکال دی جائے نظام حکومت سے تو وہ نظام حکومت اسلامی نہیں رہے گا. تو پھر موجودہ ایران میں اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت امام نہیں ہے. نہیں، دیکھیں، امام منصوص من اللہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر اکثریت جو ہے ایک مسلک کی ہے. وہاں پر سنی بھی رہتے ہیں، وہاں پر عیسائی بھی رہتے ہیں، وہاں پر یہودی بھی رہتے ہیں، ان کو ان کے حقوق بھی دیے جاتے ہیں جیسے مولوی صاحب نے کہا. لیکن آپ نے تو ابھی عرب کی مثال دی تھی کہ وہاں اکثریت ایک مسلک کی ہے، لیکن آپ کہہ رہے تھے وہ اسلامی حکومت نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، آپ اگر میں حرم میں جا رہا ہوں، میں حرم میں جا رہا ہوں مکہ میں، میں نے اگر جو ہے وہ خاک شفا پر نماز پڑھنی ہے تو میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی جاتی ہے، میری توہین کی جاتی ہے، اور اگر میرے ہاتھ کھلے ہیں تو مجھے گالیاں دی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں ہیں نا
نہیں چلیں وہاں والوں کے لیے تو ہے یا نہیں وہاں کے لیے دیکھیں تو ایک ہی اسلام مسئلہ کیا یہ اخلاق سکھاتا ہے؟ نہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے، آپ جہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا چلیں میرے ساتھ، نجف چلیں، کوئی آپ کو چھیڑ دے، آپ نے یہ کہا نا کہ جہاں پر اکثریت ایک کی ہے، جیسے ایران کی آپ نے کہا، خود ہی پہلے آپ نے پیچھے مثال دی تھی کہ عرب میں ایک جیسے لوگ ہیں مسلک کے، لیکن آپ کہہ رہے تھے ہم اس کو بھی نہیں مانتے چونکہ امام نہیں ہے وہاں پر۔ دیکھیں میں ایرانی حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں جو ہے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہاں پر جو ہے اسلامی نظام حکومت ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، جو حاکم وقت ہے وہ باخشرہ ہے، امامہ پہنتا ہے، داڑھی ہے اس کی، خود عادل ہے، لوگوں میں عدل قائم کرتا ہے۔ یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کامل طریقے سے عدل قائم کرے، وہ وقت کے امام کا کام ہے۔ وہ جس سے ہم اپنا حاکم کہتے ہیں نا، وہ بھی کہتا ہے کہ اللہم عجل، مطلب کہنے کا یہ ہے وہ کہ بھی جب اپنی دعا شروع کرتا ہے، اپنی بات شروع کرتا ہے، کہتا ہے اللہم عجل لولیک الفرج، اے اللہ اپنی حجت کا ظہور فرما۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں انتظار میں، ہم یہاں پر جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کے امور کو سنبھال رہے ہیں فی الوقت، کیونکہ آپ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر آپ جو ہے وہ تمام کے تمام جو آپ کے وزرائے اعظم ہیں ان پر متفق ہیں مجبوری میں، تو ہمارے پاس اگر اکثریت ہے اس ملک کے اندر، تو وہاں پر جو ہے جو حاکم ہے وہ باشرہ ہے، وہ علم جانتا ہے، اس کے پاس قرآن کا علم بھی ہے، اس کے پاس احادیث رسول کا علم بھی ہے، وہ خود زیادہ عمل کرنے والا ہے دین پر، تو لوگوں کو بھی کہتا ہے دین پہ عمل کرو، اس کی خود کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں تو وہ لوگوں کو بھی کہتا ہے پردہ کرو۔ بس اسی کے ایک چھوٹا سا جواب دے دیں آپ کہ آپ ایران کے اندر، آپ کہتے ہیں میں ترجمان بھی نہیں ہوں، لیکن آپ کہتے ہیں یہ اسلامی حکومت ہے کچھ وہاں پر، چونکہ وہاں کا جو حاکم ہے وہ باشرہ ہے، تو خلافت راشدہ تو اس سے زیادہ باشرہ تھی، آپ اس کو اسلامی حکومت تسلیم نہیں کر رہے اور ایران کو آپ کر رہے ہیں، یہ بڑا عجیب تضاد ہے آپ کا، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں شریعت پر جو عمل کروانا وہ الگ چیز ہے، لیکن وہ منصوص من اللہ ہونا الگ چیز ہے۔ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے اس کی مثال تو سیم نہیں، تو ہم نے بھی آپ سے یہی کہا نا، میں نے تو پہلے کہا کہ خلافت راشدہ منصوص اللہ ہے ہی نہیں، ہم نے تو یہ پہلے کہہ دیا ہے کہ اسلامی نظام حکومت قائم کرنے میں یہ چیز ضرورت ہے ہی نہیں، وہ منصوص من اللہ ہوتی ہے۔ آپ نے خود نے روایت پڑھی تھی، ارے اس کو چھوڑیں حضرت، لوگوں نے منتخب کیا نا، حضور نے چھوڑ دیا۔ خلافت راشدہ جو ہے منصوص من اللہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے کب کہا کہ اسلامی حکومت جو ایران میں ہے وہ خلافت ہے؟ نہیں، خلافت منصوص من اللہ۔ آپ یہ تو دیکھیں نا، آپ اسلامی نظام، اسلام کے فقہی نظام جو ہیں، جو جس طرح سے ہیں اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو یعنی خلافت راشدہ سے بہتر ہے یہ؟ نہیں، بہتر کی بات ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، اس کو نہیں مان رہے آپ۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، اچھا یہ افغانستان کی مثال لے لیں، ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر کیا اس وقت جو ہے وہ خلافت کا نظام نہیں ہے، شرعی نظام نہیں ہے نا؟ ابھی انہوں نے جس طرح سے حکومت حاصل کی ہے، وہ اپنا جو بڑا ہے اسے امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسلامی نظام حکومت ہے، کہ آپ وہاں دیکھ لیں کیا ان کے اس عمل پر جو ہو رہا ہے۔ وہ میں خبر دیکھ رہا تھا، کوئی علاقہ انہوں نے فتح کیا، ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 22 لوگ مر گئے ان کی خوشی میں، تو یہ اس خون کا ذمہ دار کون ہے؟ شریعت ظاہری طور پر، مثال کے طور پر عمل کرنا کہ بھئی یہ شریعت، ظاہر ہے شریعت تو دین کے اندر موجود ہے نا، اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شریعت موجود ہے، شریعت پر عمل ہو رہا ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، حاکم وقت بھی بیٹھا ہے، بات یہ ہے کہ وہ منصوص من اللہ والی بات وہاں چل رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ خلفائے راشدون منصوص من اللہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی وصیت رسول کرے وہ منصوص من اللہ ہے۔ ہمارے نزدیک جو خلفائے راشدین ہیں وہ رسول خدا کے 12 کے 12 ہیں۔ اگر وہ 12 نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ جیسے آج کا دور ہے، کوئی نظام تو ہوگا نا، ان کی ایبسنس میں کوئی نظام تو ہوگا نا۔ ان کی ایبسنس میں نظام ابھی اس حالت میں، اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، میری یہ ذمہ داری ہے، میرا دین مجھ سے یہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، جو اللہ کے رسول کی وصیت ہے، جو قرآن کہتا ہے، اس پر عمل کروں، نہ کہ حاکم وقت کی۔ میں اپنے راشدہ کا نظام ہوا، پھر تو اللہ کے رسول کی ایبسنس میں وہی نظام جو اللہ کے رسول کہتا ہے، جو دین کہتا ہے۔ آپ اس سے خلافت راشدہ کہہ رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں خلافت راشدہ، یہ جس طرح سے نظام بنا ہے، تو جسے اللہ کے رسول خلافت راشدہ کہہ رہے ہیں، تو وہ راشد خلیفہ بھی تو خود ہی دیں گے نا، آپ تھوڑی بنائیں گے۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خلیفہ یا حاکم ہوگا وہ بھی وہی ہوگا جو اسلام دے گا، یا اللہ دے گا، یا اللہ کے رسول دیں گے، ہم اور آپ نہیں چن سکتے،
اس پہ اسلام کی کیا رائے ہے؟ یعنی ہم انتخاب اگر یہ بات چننے والی اگر حقیقت ہوتی تو آج ہم امام مہدی کو چن لیتے. ٹھیک ہو گیا. اصل میں یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اپنی باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے اور اس کی کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے، نہ ایسی کوئی روایت موجود ہے، نہ ایسی کوئی دلیل موجود ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منتخب لوگ ہوں گے وہی آپ کے حاکم ہوں گے اور وہی آپ کا نظام چلائیں گے اور انہی کی اتباع میں آپ سب چلیں گے. اس کو امت کے حال پر چھوڑ دیا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا. جو روایت یہ پیش کر رہے ہیں نا کہ 12 جو ہے ائمہ کو خلیفہ بنایا گیا، وہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں. ہم ان کو امام ضرور مانتے ہیں، خاندان اہل بیت سے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس معنی میں یہ کہہ رہے ہیں اس معنی میں ہم اسے نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ مانتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی دلیل موجود ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو نظام ہی معطل ہو کر رہ جائے گا. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فی الوقت ان کی غیر موجودگی میں کوئی ہے ہی نہیں تو ہم تو کہیں یہ نظام ہی نہیں چل رہا یا نظام بالکل سراسر شریعت کے خلاف چل رہا ہے. حالانکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے اہل کتاب سے یہ فرمایا تھا، قُلْ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ. ان سے یہ کہا تھا کہ اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا کوئی وزن نہیں ہے جب تک تم تورات کو قائم نہیں کرو گے. تورات کو پڑھنے کی بات نہیں کی ہے وہاں پر، کیونکہ پڑھنا اور قائم کرنا الگ ہے. قائم کرنے سے مراد یہ تھی کہ تم اس کا نظام نافذ کرو گے. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس کو پڑھنا اس کا مقصود نہیں ہے، وہ ایک ذریعہ ہے اس کو سمجھنے کا. اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو نافذ کرنا ہے. اور اس کے اندر یہ کہیں بھی نہیں فرمایا گیا کہ جو منصوص اللہ ہوں گے وہی آئیں گے اور وہ اس کو نافذ کریں گے تو تب اسے مانا جائے گا، یا وہی نظام عدل ہوگا، یا وہی نظام جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہوگا. ہمیں یہ حکم دے دیا گیا تمہارے پاس قرآن ہے. اللہ کے رسول نے ہمیں یہ فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن چھوڑا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. مراد وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو جو تمہیں دیا گیا، اور یہ ہر دور کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں جب تک کوئی منصوص نہیں ہوگا اور جب تک کسی کو منتخب نہیں کیا جائے گا تب تک یہ سسٹم ہی بالکل بیکار ہے، یہ ساری باتوں میں تضاد ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے. اور جو دلائل یہ دے رہے ہیں وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، ہم اسے نہیں مانتے ہیں. ابھی دلیل دیے گئے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اولو الامر کی اطاعت کرو. جی اولو الامر کی تفسیر کریں اولو الامر کی تفسیر کریں. آپ بتائیں، میں سوال کر رہا ہوں، میں تو سیکھ رہا ہوں. جی میں بتا دیتا ہوں. اولو الامر سے مراد یہی ہے، ہمارے علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو تمہارے اوپر امیر بنا دیا گیا، اور امیر بنانے کے بعد انہوں نے یہ شرط لگائی ہے جیسے والدین کے لیے لگائی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں وہ بتا رہا ہے تو تم نے، وہ اولو الامر میں آئے گا، تم نے اس کی بات ماننی ہے. یزید اولو الامر ہے؟ نہیں، یزید نہیں، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف حکم نہیں دے رہا. اسی یزید تو دور کی بات ہے، آپ کے اپنے والدین جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی بات ماننی ہے، وہاں بھی یہ فرمایا کہ اگر وہ شریعت کے خلاف بات کریں تو نہیں ماننی ہے. تو اولو الامر میں بھی وہ حاکم شامل ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں بلائیں گے تو مانو گے. جیسے میں نے پہلے شروع میں آپ کو مثال دی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ضابطہ اسی وقت بیان کر دیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی پہلی حکومت تھی نبی علیہ السلام کے بعد. آپ نے پہلے یہ ضابطہ دیا تاکہ قیامت تک لوگوں کے لیے وضاحت ہو جائے. آپ نے فرمایا اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلوں گا تو تم میری پیروی کرو گے، اولو الامر میں ہوں، اور اگر اس کے خلاف ہوں تو میری پیروی نہیں کرو گے. باریک سا سوال ہے، خلافت راشدہ کو تو ہم کہہ رہے ہیں اولو الامر ہے نا یہ لوگ، ایسا ہی ہے. حضرت علی کے دور میں خارجی نے کہا ان الحکم للہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم ان کو مان نہیں رہے کیونکہ یہ صحیح حکم نہیں دے رہے. جی تو کیا اس سے حاکم کی اولو الامر ہونے والی حیثیت زائل ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں زائل ہوگی. اس کو بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے مطلب کی اگر تعویل کرے گا اور قرآن اور احادیث کا صحیح مفہوم نہیں بتائے گا اور اس میں ذاتی کسی نظریے کو آگے پھیلانا چاہتا ہے تو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. دیکھیے ان الحکم الا للہ جب خارجیوں نے یہ نعرہ لگایا تھا تو اسی وقت ایک صاحب نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس طریقے سے ایک شخص نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے تیسرے فریق کو حکم مقرر کر کے اللہ کے حکم کی جو ہے عدولی کر لی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہا ہے وہ، لیکن فرمایا اس کی تعویل غلط کر رہا ہے، اس کی مراد غلط نکال رہا ہے. یہ تو قرآن کا اپنا ضابطہ ہے.
ابھی یہ بھی بہت سی قرآن کی آیات سنا رہے ہیں، میں بھی سنا رہا ہوں، دوسرے مسالک والے بھی سنا رہے ہیں، لیکن قرآن کا اپنا ضابطہ ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ دیکھیں ضابطے بالکل واضح ہیں، عدل و انصاف کے پیمانے واضح ہیں، حق اور باطل کی چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ اسی قرآن کو پڑھ کر کوئی لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، ہدایت بھی، لیکن وجہ کیا ہے؟ گمراہ کون ہوں گے؟ جو غلط تعویل کریں گے، جو غلط مفہوم نکالیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ تو واضح ہے۔ دو اولو الامر اگر آپس میں لڑ جائیں، جنگ ہو جائے، پھر دو اولو الامر آپس میں لڑ جائیں، دیکھیں وہ مطلب کس طریقے سے؟ ایک ملک کے اندر دو لڑ جائیں آپس میں، مثال کے طور پر پاکستان کا اولو الامر، ٹھیک ہے، ایک ہو سکتا ہے، دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم ایک ہی ہوگا یا دو ہوں گے؟ میں مثال دے دیتا ہوں، جی مثلا جنگ صفین یا اس طرح کی کوئی جنگ جس میں دو پوزیشن ہولڈر اپنے اپنے خطے کے آپس میں متصادم ہو جائیں، پھر اصل میں دیکھیں اس مثال کو تو میں یہاں نہیں لانا چاہتا، پھر بات اختلاف کی طرف چلی جائے گی۔ مثال کے طور پر ابھی ہم موجودہ پاکستان کی بات کر لیتے اور ہیں، ایک اور اسلامی ملک لے لیں، نہیں اسلامی ملک نہیں، دونوں آپس میں اگر مطلب مثال کے طور پر عراق ہے، اسلامی ملک ہے، اور پاکستان ہے، ان کا ایک اولو الامر ہے اور ہمارا ایک اولو الامر، یہ دونوں اگر آپس میں لڑ جائیں پھر دیکھیں اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان میں سے کوئی ایک صحیح راستے پر ہوگا، غلط ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ ہم سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ اگر بالفرض ہمارا حاکم کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے، ہمارا حاکم شریعت کے خلاف ہمیں حکم دے رہا ہے اور شریعت کے خلاف لڑوانا چاہتا ہے، تو ہم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ بس حافظ صاحب آخری نمبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ تمہارا رب جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار دیتا ہے، تمہیں کوئی نہیں حق نہیں ہے اختیار تم کسی کو دو۔ اللہ تمہارے ان شرکوں سے پاک ہے۔ ہماری فطرت کو اللہ رب العالمین دعوت دے رہا ہے، افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ جو حق کی طرف ہدایت کر رہا ہے، حق یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، یہ کس طرح کی تم قضاوت کر رہے ہو، کس طرح کے فیصلے کر رہے ہو؟ اللہ رب العالمین ہمیں بلائے گا محشر کے دن ہمارے امام کے پیچھے، جو امام اللہ نے میزان قرار دیا ہے۔ رسول خدا دنیا میں آئے ہیں، رسول خدا قرآن لے کر آئے ہیں، اس قرآن کا وارث جو ہے قیامت تک موجود ہے، کتاب تنہا نہیں ہے۔ گزشتہ انبیاء اتنے لاکھوں میں گزرے جو ہمیں تمام کے تمام جن کتابوں کو منسوخ ہونا تھا ان کے لیے تمام وارث بنائے گئے، اور جس کتاب کو قیامت تک چلنا ہے اس کے لیے کوئی وارث نہیں جو اس کے تمام علوم جانتا ہو۔ علماء وارث ہیں نا؟ علماء نہیں ہیں، علماء کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کتاب کو سمجھیں۔ اگر علماء وارث ہیں، اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تمام خشک و تر اس کتاب میں لکھیں، مجھے بتائے کوئی عالم کہ میں ان سے سوال کروں کہ خشک و تر جو ہے کوئی بھی سوال کر لوں، کہاں ہے قرآن میں؟ آپ امیر المومنین کے فیصلوں کا حساب دیکھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے قرآن کے مطابق کسی نے نہیں کیے۔ ایک شخص آیا، وہ بھی علماء میں سے ہیں؟ نہیں علماء نہیں، امام نہیں نہیں، مدانہ میں پی رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو بات حضرت نے کی، یہ جو عقیدہ ہے کہ بھائی جو میں اس کو پہلے کلیئر کر چکا ہوں، اور مجھے پہلے نہ کبھی جواب کسی نے دیا نہ آج تک جو ہے کہ کوئی دے پا رہا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی الامر جو ہے اللہ نے اطاعت واجب کی ہے۔ اب یہ جو ہے رسول خدا کا فیصلہ دیا ہوا نہیں ہے کہ وہ اچھی بات بتائے تو اس کی پیروی کرنا، اگر بری بات بتائے تو پیروی نہ کرنا۔ تو رسول خدا نے آپ کو کیسا دین دیا؟ ادھورا دین دیا ہے، نہیں دیا۔ استغفر اللہ، ایسی بات تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے مطلق واجب کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آئے یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آپ نے صحیح بات کو ماننا ہے، حق کو ماننا ہے، باطل کو نہیں ماننا۔ در حقیقت اس ایسا ہے، کے لیے آپ الگ سے حکم کہاں سے نکال رہے ہیں؟ الگ سے بھائی دیکھیں قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں اپنی بات پوری کر لوں۔ دیکھیں ہوا ہے، دیکھیں امام کے جو پیچھے بلائے جائیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو وصیت کر رہے ہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، جس کا آپ نے جو ہے وہ مانتے بھی ہیں کہ بھائی نہیں، اس معنی میں نہیں مانتے نا جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ 12 کہاں ہیں؟ نہیں، اس معنی میں نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ منصوص علیہ ہیں، وہی امام ہوں گے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ موجود ہے، نہیں ہم نہیں مانتے نا، وہ آپ کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ بخاری میں لکھا ہے تو پھر ہم نہیں مانتے نا۔ آپ نہیں مانتے؟ نہیں بھائی لکھ لیں آپ، یہ بخاری کی یہ روایت اور مسلم کی یہ روایت، میں اس معنی میں نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا رسول خدا نے کس معنی میں منوائے یہ بتائیں؟ میں کہہ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا، ہم نے آپ اپنا مطلب بتا دیں۔ لفظ خلیفہ موجود ہے، آپ جو رسول اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں وہی اولو الامر ہے۔ بھائی اب جو ہے آپ مثال کے طور پر اپنے عقائد کو بچانے کے لیے، نہیں عقائد کو نہیں بچا رہے، اچھا کوئی عقائد کو نہیں، الحمدللہ ہم اپنے عقائد سے مطمئن ہیں، دلیل دے دیتے بالکل صحیح چل رہے ہیں، بالکل ماننے والا ہوں۔ آپ یہ صرف عقائد کو بچانے والی بات، اصل میں بات یہ ہے
بات یہ ہے دیکھیں پروگرام کا ٹائم ہوتا ہے مختصر، آپ کو ہاں اس میں اتنی باتیں نہیں ہو سکتی. آپ کو کبھی کوئی ایسا امر نہیں کرتا. نہیں سر آپ کی باتوں میں تضاد ہے، آپ خود ایک بات کہتے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں. آپ کی باتوں میں تضاد ہی تضاد ہے. آپ نے 3 قسم کے خلافت کے طریقے بتائے، آپ کی باتوں میں تضاد ہے. رہے وہ بیٹے کے بعد باپ. ابھی دیکھیں خلافت راشدہ کو نہیں مان رہے تھے، ایرانی حکومت کو اسلامی حکومت مانا، عرب کی حکومت کو نہیں مان رہے، ایران کو اسلامی حکومت مانا. آپ میری نہیں سمجھے، آپ نے مجھے وہ کلیئر نہیں کرنے دیا. بڑی امپورٹنٹ بات میں نے کرنی ہے مجھے، آپ صرف مجھے 30 سیکنڈ کا آپ سے ایک بہت ضروری تعاون چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ تو ظاہر علمی اختلافات ہیں مگر اس پہ ہم سب جمع ہو جائیں گے. فلسطین کے حوالے سے 3 جملے میں چاہتا ہوں، پہلے حافظ صاحب پھر مفتی صاحب ارشاد فرما دیں. یہ بہت ضروری ہے کہ امت مسلمہ کیسے متحد ہو کے فلسطین کے اوپر اپنا کام کرے. دیکھیں میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے گھر، تمہاری تجارتیں جن کے تم بند ہونے سے ڈرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر تمہیں عزیز ہیں تو گھروں میں بیٹھے رہو، سبحان اللہ، موت کا انتظار کرو. سبحان اللہ. میں اس چیز پر اپنی بات پوری کروں کہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میرا بس نہیں ہے. میں ایک اس ملک میں رہتا ہوں، نہ میرے اتنے وسائل ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے سب کچھ بڑھ کر جو ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ہیں. میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا. اگر ہماری حکومت یا ہمارے لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں. میں یہ عرض کروں گا کہ آج جو بالخصوص دیکھیں عوام الناس کے جذبات آپ کے سامنے ہیں، اور وہ جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، امداد بھی دے رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ با اختیار ہیں اور جن کے پاس اقتدار ہے، جو وسائل رکھتے ہیں اور جو کوئی بڑا اسٹیپ لے سکتے ہیں، وہ خاموش ہیں. تو اس لیے میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل بے ضمیر ہو چکے ہیں اور اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ ایک مسلمان دوسرے سے خیانت کرے، نہ اس کے ساتھ غلط بیانی کرے، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. آج مظلوم فلسطینی وہ بے یار و مددگار ہیں، ان پر بمباری ہو رہی ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ کفر جمع ہے، اسرائیل کی پشت پہ فرانس بھی کھڑا ہو گیا، برطانیہ، امریکہ، اور ان کو امداد بھی دے رہے ہیں. اور دوسری طرف حالت یہ کہ غزہ کے اندر ان کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کی امداد بھی نہیں پہنچ پا رہی. تو یہ مسلم حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ کل بروز محشر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کیا جواب دو گے. اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہماری خاموشی اور بے حسی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان مظلوموں کی جو آہیں ہیں وہ عرش الہی تک پہنچیں اور اس کی آگ پھر تمہارے گھروں تک پہنچ جائے. اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فرمایا آپ نے سب کے لیے تحائف کے سلسلے، اور میں وہاں پر آؤں گا. حافظ صاحب کے لیے بھی تحائف کے سلسلے ہیں، اور ایک بہت ضروری چیز جو ظاہر ہمارے دونوں مہمانوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو میں بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں گا. اور فلسطینی بھائیوں کے لیے ہم سب مل کے، شیعہ ہوں، سنی ہوں، یا کسی بھی دین اسلام کے حصے مشرب سے تعلق رکھتے ہوں، خواتین و حضرات، فلسطین کے لیے ہم سب ایک ہیں. بالکل ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی.